السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اس میں سے بھی رب کا ترجمہ یاد رکھیے، رب خالی رب کہنے سے اے میرے رب، اس میں ندا ہے، اس میں پکار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلیے میں پہلا پڑھتا ہوں۔ خیرکم، بتائیے، آگے آئیے اور اسے بھریے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلے پہ چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ فراغ، القرآن فراغ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ اِنَّا فراغ، قرآنًا فراغ۔ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو چلیے اگلے پہ چلتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ فراغ، لَهُ و فراغ، لَعَلَّكُمْ فراغ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلے پہ چلتے ہیں۔ ان فی فراغ لذکر فراغ کان لہ فراغ او الکا فراغ وہو فراغ۔ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلے پہ چلتے ہیں۔ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها فراغ ادخلوا مساكنكم لا يهطمنكم فراغ وجنوده وهم لا فراغ۔ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلے پہ چلتے ہیں۔ وجاءت فراغ فأرسلوا واردهم فأدلى فراغ قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاءة والله عليم بما يعملون۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو چلیے ایک بار آپ میں سے کون ان کو پڑھتا ہے بالترتیب مرفوع تنوین کے ساتھ۔ سیارۃ، سماء، بحر، سیارۃ، دلو۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلی لائن کو آپ میں سے کون منصوب پڑھے گا تنوین کے ساتھ؟ اچھا دیکھیے، ہم نے یہ بات کی، اگر گروپ آف اینٹس ہے یعنی کامن نیم جو اینٹس کا ہے اسے ہم نملن کہتے ہیں۔ تو یہ چنٹی ہے، ایک چنٹی کو ہم نملہ کہتے ہیں یعنی گولتا کے ساتھ۔ جی واردن بقرتن وادن نملتن بزاتن۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب آپ میں سے کون انہیں مجرور پڑھے گا؟ اوپر والی لائن کو آپ نے مجرور پڑھنا ہے تنوین کے ساتھ۔ سيارة، سماء، بحر، سيارة، دلو۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ آپ نیچے والی لائن کو ال کے ساتھ پڑھیے، مرفوع۔ الوارد، البقرة، الواد، النملة، البضاعة۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اسے آپ منصوب پڑھیے ال کے ساتھ۔ السيارة، السماء، البحر، السيارة، الدلو۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔
اب لاسٹ والی لائن کو ہم مجرور پڑھیں گے ال کے ساتھ. الوارد البقرة الواد النملة البضاعة. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب آئیے ان صورتوں کو دیکھ لیجئے. پہلی صورت ہے، اسے ہم تین کہتے ہیں. التین، 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 تین، تین، یعنی جسے ہم انجیر کہتے ہیں، انگلش میں اسے فگ کہتے ہیں. اس کے بعد یہ ایک شہر ہے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ البلد، البلد، البلد. اس کے بعد اور ایک شہر ہے، البلد، البلد، البلد. اس کے بعد یہ زیتون ہے، یہ اس کا تیل ہے، یہ اس کا میوہ ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ الزیتون، الزیتون، الزیتون. اب اس پہ چلتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہے طور، پہاڑی کو کہتے ہیں، اور سینین ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے جسے ہم طور سینا یا طور سینین کہتے ہیں. اب یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ ایک مرکب ہے، یہ اصل ہے، یہ ہے طور، طور، طورا. لیکن یہ جو سینین ہوتا ہے یہ چینج ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے. فی الحال یہ کیا ہے؟ یہ طور سینین ہے. طور سینین، طور سینین، یعنی یہ وہ پہاڑ ہے جسے ہم طور سینا کے نام سے جانتے ہیں. اس کے بعد ہے بلد، ابھی ہم نے دیکھا شہر کو کہتے ہیں، اور یہاں پر یہ مرکب کی صورت میں ہے. بلد الامین، امن والا شہر، یعنی مراد مکہ ہے. بلد الامین. اب آپ میں سے کون انہیں پہلے سے دہرائے گا؟ التين البلد البلد الزيتون طور سينين بلد الأمين. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب آپ میں سے کون انہیں مجرور پڑھے گا؟ التين البلد البلد الزيتون طور سينين بلد الأمين. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اس سے پہلے وا لگانا ہے، واو القسم. اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے جانا ہے جو واو القسم ہوتا ہے وہ حروف خفض میں سے ہوتا ہے، وہ اسم کو مجرور کرتا ہے. تو کیسے پڑھیں گے آپ؟ والتين جی ماشاء اللہ. پھر والبلد ماشاء اللہ. والبلد والزيتون وطور سينين والبلد الأمين. بہت خوب، بہت امین. شکریہ. اب آپ میں سے کون انہیں وقفاً پڑھے گا؟ التين البلد البلد الزيتون من بلد الأمين. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم قد کے بارے میں جانیں گے. قد کیا ہے؟ من علامت الفعل، یہ فعل کی علامات میں سے ہے. یعنی قد جب آئے گا اس کے امیڈیٹ بعد فعل آئے گا. قد کیا ہے؟ اٹ از این انڈیکیٹر آف ورب. اس سے پہلے ہم نے اسم کے انڈیکیٹرز پڑھے. اب ہمارا رخ کس پر ہے؟ افعال کو ٹریس کرنا. تو قد کا جو میننگ ہے وہ انڈیڈ سے ہوتا ہے، تحقیق سے ہوتا ہے، جس پر کہ ہم ابھی بات بھی کریں گے. تو آئیے اپنے اعداد، ارقام کو آگے لے جاتے ہیں. واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسع، تسع، تسع. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. جی بہت شکریہ. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. جی بہت خوب، بہت شکریہ. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. جی بہت خوب، بہت شکریہ. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. بہت خوب، بہت شکریہ. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. جی بہت خوب، بہت شکریہ. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. جی بہت خوب، بہت شکریہ. چلیے یہاں سے اس ڈائریکشن میں کون کرے گا؟ سبعة خمسة ثمانية ستة اثنان تسعة أربعة. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تسعة واحد ستة ثلاثة سبعة أربعة ثمانية. بہت خوب، بہت شکریہ. أربعة تسعة اثنان ستة ثمانية
خمسة سبعة بہت خوب، ماشاء اللہ. ثمانية أربعة سبعة ثلاثة ستة واحد تسعة. جی بہت خوب، بہت شکریہ. آپ سب سے گزارش ہے آپ قلم اٹھائیں اور لکھیں، یعنی کلاس کے بعد آپ ضرور لکھیں. اس سے لکھیں انواع الکلام، کلام کی قسمیں کیا ہیں. پہلے ہم نے کلام کو کیا بولا؟ اللفظ المرکب المفید، یعنی وہ لفظ جو مرکب ہے اور مفید ہے اسے ہم کلام کہتے ہیں. اقسامہ ثلاثہ، اس کی 3 قسمیں ہیں، اسم و فعل و حرف. اسم کی جمع اسماء، اور اسم کی معرفت، اسم کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ بالتنوین، تنوین سے. ودخول الالف واللام، الف اور لام کے داخل ہونے سے. بالخفض، جسے ہم نے مجرور سے. اور حروف خفض یا حروف جارہ کون سے تھے؟ فی من عن الی علی، با کاف اور لام، جن کو ہم نے بے کا اور لس سے جانا. اور پھر حروف القسم، بے، تا اور وا. تا کو ہم نے خاص اللہ کے لیے رکھا، یعنی اللہ کی قسم کے لیے. اور پھر ہم نے جانا اسم کو پہچاننے کا اور ایک طریقہ کیا ہے؟ ندا، یعنی جب یا ایہا اور یا ایتھا آئے اس کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے. اور آخر پر ہم نے جانا تھا گول تا مربوطہ کا ہونا، یہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے اسم کو. اور اس میں ہم نے دیکھا ڈومیننٹلی جس اسم کے آخر پہ گولتا ہوتی ہے اسے ہم مؤنث ہی مانتے ہیں، استثناءات کے ساتھ. اب آئیے آپ میں سے کون انہیں مرفوع پڑھتا ہے تنوین کے ساتھ؟ کتاب قلم کرسی بیت مسجد باب. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب آپ میں سے دوسری لائن کون پڑھے گا منصوب؟ مفتاحا سريرا قميصا نجما جملا حمارا. بہت خوب، بہت شکریہ. اوپر والی لائن کون مجرور پڑھے گا؟ جی کتاب قلم کرسی بیت مسجد باب. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب آخری راؤنڈ میں ہم کیا کریں گے؟ نیچے والی لائن کو پہلا مرفوع، دوسرا منصوب، تیسرا مجرور. کون پڑھے گا آپ میں سے؟ بڑا کیئرفل آپ کو رہنا ہے. ال کے ساتھ اور مرفوع منصوب مجرور. المفتاح السریر القمیص النجم الجمل الحماری. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب آئیے دیکھتے ہیں اس سلائیڈ میں ہمارے پاس کیا ہے. یہاں پر کچھ اسما دیے گئے ہیں جیسے طبیب، مدرس، تاجر، طالب. اور کچھ حروف ندا دیے گئے ہیں جیسے یا ہے، یا ایہا ہے، یا ایتھا ہے. اور پھر کیا ہے؟ فی من عن الی علی، بے کا لے، بے اور وا. اب اپنی دھیان سے دیکھنا ہے، یہ کی ورڈز آ گئے طبیب، مدرس، تاجر، طالب. پہلے ذرا آپ ان کو ریکوگنائز کیجئے، پڑھیے یہ کیا ہے. طالب، تاجرۃ، تاجر، طبیبۃ. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب اسی پیٹرن میں دوسری لائن کون بھرے گا؟ آگے آئیے. مدرس طالبۃ طبیب مدرسۃ. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے. طالب تاجرة تاجر طبيبة مدرس طالبة طبيب مدرسة. جی بہت خوب، بہت شکریہ. جی آپ میں سے کون انہیں منصوب پڑھے گا پھر سے؟ طالبا تاجرة تاجرا طبيبة. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب اس والی لائن کو کون مجرور پڑھے گا؟ مدرس طالبة طبيب مدرسة. بہت خوب، بہت شکریہ. ان چاروں کو فی من ان الی کے ساتھ پڑھے گا. في مدرس في طالبة في طبيب في مدرسة. جی شکریہ. اب آپ میں سے کون اوپر والے اسما کو من کے ساتھ پڑھے گا؟ من طالب، من تاجرة، من تاجر، من طبيبة. جی بہت خوب، بہت شکریہ. چلیے اب ان افعال کو بھی ایک بار پڑھ لیتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا کتبہ، اس نے لکھا. قرأ، اس نے پڑھا. جلسہ، وہ بیٹھا. قام، وہ کھڑا ہوا. دخل، وہ داخل ہوا. یعنی یہ افعال تھے، اور ہم نے کہا کہ یہ بائی ڈیفالٹ جو ہوتا ہے، فی الحال تو ہم صورتوں کو پہچانتے ہیں، یعنی شکلوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس نے لکھا، اس نے پڑھا، یہ بیٹھا، یہ کھڑا ہوا، یہ داخل ہوا. یعنی یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے
اور یہ ماضی یعنی پاسٹ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب آئیے آج کیا ہے انواع الکلام، کلام کی جو اقسام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے جانا، اقسامہ ثلاثہ، اس کی 3 قسمیں ہیں، اسم و فعل و حرف۔ اور ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں جانا تھا کہ یہ جو فعل ہوتا ہے یہ کام کے ساتھ زمانہ بھی لے کر آتا ہے، اس کی جو جمع ہے وہ افعال ہے، اور ہم نے دیکھا کہ زمانے بھی 3 ہے، الزمانۃ ثلاثہ، وہ کیا ہے؟ الماضی والحال والمستقبل۔ اور پھر ہم نے یہ بات کی کہ ماضی تو ماضی سے ہی ریپریزنٹ ہوتا ہے، لیکن حال اور مستقبل کے لیے عربی میں ایک ہی ٹینس یوز ہوتا ہے جسے ہم مضارع کہتے ہیں۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم معرفت جانیں گے فعل کی۔ تو یعرف بقد، قد سے اس کی معرفت ہوتی ہے، یعنی قد کے بعد دائماً فعل ہی ہوتا ہے۔ تو قد ایک ٹول ہے، ایک آئیڈینٹیفیکیشن مارک ہے، کس کا؟ فعل کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم فعل کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا اس میں کام اور زمانہ ہوتا ہے، اس کا جمع افعال ہوتا ہے، اور آج ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی معرفت، اس کو پہچانا کس سے جاتا ہے؟ قد سے۔ تو دیکھیے یہ قد جو ہے یہ حروف تاکید میں سے، اس کی جو قرآن میں ہمیں شکلیں ملتی ہے وہ قد کی فارم میں ملتی ہے، لقد کی فارم میں ملتی ہے، فقد کی فارم میں ملتی ہے۔ ان کا ترجمہ اردو میں تحقیق، بلا شبہ، بے شک، یقیناً سے ہوتا ہے۔ ابھی ہمارا پوائنٹ کیا ہے؟ ہم قد کو ایز آئیڈینٹیفیکیشن مارک پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے ابھی ترجمے کی سختیوں پر نہیں جانا، ہم نے بس یہ دیکھنا ہے کہ قد ایک ٹول ہے، قد کے بعد فعل ہوگا۔ انگلش کے اس کی ایکویلنٹس کیا ہے؟ انڈیڈ، ویریلی، سرٹنلی، شیورلی۔ اب آئیے یہ کچھ آیات مبارکہ ہیں، جیسے سورہ نمبر 23 کی آیت 1 میں ہے، قد افلح المؤمنون، بے شک فلاح پائی مومنوں نے، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ سورہ نمبر 87 کی آیت 14 میں دیکھیں، قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہوا کون؟ من تزکا، جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ سورہ نمبر 91 کی آیت 9 میں دیکھیں، قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیابی پائی، یقیناً فلاح پالی، من زکاہا، جس نے نفس کو پاک کیا۔ یہ انشاءاللہ بالترتیب ہم پڑھیں گے، یہ ہا کیوں ہے، ہم نے نفس کہاں سے لایا۔ اب یہاں دیکھیں اسی سورہ کی اگلی آیت میں، وَقَدْ خَابَ، اور بے شک نامراد ہوا، من دساہا، جس نے اس کو دبا دیا۔ سورہ نمبر 3 کی آیت 192 میں دیکھیں، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک آپ، من تدخل النار، جسے آپ نے آگ میں داخل کیا، جس کو آپ نے آگ میں ڈالا، فقد اخزیتہ، تو بے شک وہ رسوا ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو چلیے آپ میں سے ایک ایک آیت دہرا لیجئے۔ قد افلح المؤمنون، جی بہت شکریہ۔ قد افلح من تزکا، جی بہت خوب۔ قد افلح من زکاہا، جی بہت خوب۔ وقد خاب من دساہا، جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو یہ آیت کون پڑھے گا آپ میں سے؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ ربنا إنك ما تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو اس سلائیڈ میں کیا ہے؟ اس سلائیڈ میں ہم نے یہ جانا، یعنی آؤٹ کم کیا ہے؟ قد کے بعد فعل ہوگا، فعل ہوگا، فعل ہوگا، فعل ہوگا، فعل ہوگا۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم فعل کی پہچان کر رہے ہیں، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ قد ایک ٹول ہے، کس کو؟ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے فعل کو۔ اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے پڑھا کہ واو قسمیہ جو ہوتا ہے وہ اپنے اسم کو مجرور کر دیتا ہے۔ تو دیکھیے
سورہ نمبر 95 کی مسلسل 4 آیتیں آپ کے سامنے ہیں. والتین والزیتون، قسم ہے تین کی اور قسم ہے زیتون کی. تین آپ کو پتا چل گیا، زیتون آپ کو پتا چل گیا. وطور سینین، اور قسم ہے طور سینین کی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ان کی شکلیں دیکھی. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی، اور اس کی تصویر بھی آپ کے سامنے آ گئی. اب اس کے بعد یہ جو حروف تاکید ہے جسے ہم نے قد سے جانا، یعنی پہلے قسمیں کھائی گئی اور پھر کہا گیا یقیناً. اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایمفیسس، سٹریس. تین قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ یقیناً ہم نے انسان کو بنایا ایک بہتر سانچے میں، اس کی تخلیق بہتر طریقے سے کی. پہلے قسم کھائی، پھر حروف تاکید لگایا. بلکہ انشاءاللہ تعالی جب ہم اسے ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو ہم جانیں گے کہ قسم ہو گیا ایک لیئر آف ایمفیسس، اس کے بعد قد کہنا یہ ہو گیا ڈبل لیئر آف ایمفیسس، اس کے بعد ل کا استعمال کرنا یہ ہو گیا ٹرپل لیئر آف ایمفیسس، اور فورتھ لیئر کیا ہے؟ یہ کہہ کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کچھ کہنا ہی بذات خود حامل ہے اس چیز کا کہ اس کا تکریم کیا جائے، اس میں ایمفیسس ہے، اس میں سٹریس ہے. تو آج کیا ہے؟ قد، انڈیکیشن ہے کس کی؟ فعل کی. تو آپ میں سے کون اسے ایک بار ترتیب کے ساتھ پڑھے گا پہلے سے آخر تک؟ والتین والزیتون والطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جی بہت خوب، بہت شکریہ. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. جی بہت خوب، بہت شکریہ. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو اس میں اس سلائیڈ سے ہمارا ابھی ٹیک اوے کیا ہے؟ یعنی اگر یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے اور ہمارے پاس دو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے پڑھی ہے. نمبر 1 ہے واو، واو القسم ہے. یہ اس کی انڈیکیشن کیا ہے کہ جنرل ناؤن جو ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، اور ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ قسم ہے. قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینین کی، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی کہ بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو ایک بہتر سانچے میں پیدا کیا. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے بس اتنا جانا کہ فعل کو ہم کیسے جانتے ہیں. اپنی پچھلی کلاس میں ہم نے جانا تھا کہ فعل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، کام اور زمانہ، اور آج ہم نے اس کو پہچانا ہے قد سے. قد کیا ہے؟ قد ایک حروف تاکید میں سے. اس کلاس میں جو بھی خیر تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور جو بھی اس میں خامیاں کوتاہیاں وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.